اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے کہ میں اس کام کا صلہ تم سے مانگ نہیں رہا ہوں، البتہ خرابتداری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں مزید خوبیوں کا اضافہ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی قدردان ہیں۔ یہ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قبائل قریش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری کا تعلق تھا، اور جب وہ بات مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کہلوا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا اور جو وعظ و نصیحت کا کام جو کر رہا ہوں، جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے صلے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ بس میرا سوال تو اتنا ہے کہ ہم میں اور تم میں جو رشتہ داری ہے، تم اس رشتہ داری کا لحاظ کرو اور کم از کم میری مخالفت تو نہ کرو۔ اس میں شیعہ حضرات اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، جبکہ اس میں اس کا تذکرہ تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ موضوع بحث ہے ہی نہیں۔ اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو ہے اشرف ترین نسلوں میں سے ہے دنیا کی، اور حسب نسب کے اعتبار سے اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے اہل بیت کے تعلق سے جو تعظیم اور جو توقیر، جو عزت اور جو محبت، جو عقیدت کا معاملہ ہے، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور اہل سنت والجماعت اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایک ایمان کا جز ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے جس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر جو رشتہ دار تھے جو قریش کے، ان سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ تم میرا ساتھ اگر نہیں دے سکتے، اگر میرا تعاون نہیں کر سکتے، میری بات کو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا تو کرو کہ میری مخالفت مت کرو۔ یہ تعاون مانگ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یعنی ہر ایک کے ساتھ تم جو ہے مدد اور تعاون کرنا، یہ یہاں پر بات نہیں آئی ہے۔ اس میں صرف اتنی بات آئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات کو جو ہے یعنی تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم میرے ساتھ اتنا تو تعاون کرو کہ میری مخالفت پر جو ہے اڑے مت رہو۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگ جو شیعہ حضرات ہیں جو پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے تعلق سے یہ آیت آئی ہے کہہ کر، یہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت بھی کون، اتنا محدود کر کے رکھ دیے ہیں وہ لوگ اہل بیت کو کہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 حضرات کو اہل بیت کہتے ہیں یہ۔ جبکہ جو ہے یہ یعنی ازواج مطہرات کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب 23ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرما دیے ہیں۔ اگر یہ کہیں گے کہ جو ہے صرف یہ 4 حضرات ہی اہل بیت ہے، یعنی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہے، تو پھر وہ آیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ازواج مطہرات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے پاک و صاف کر دے، تم سے جو گندگی ہے اس کو دور کر دے، اے اہل بیت۔ یہاں پر جو ہے خطاب صرف جو ہے یعنی ازواج مطہرات ہی سے کیا گیا تھا اور کسی اور سے نہیں۔ اور ایک بات عقل میں آنے والی اور لاجک جس میں کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں اپنے گھر والوں میں اگر بیوی نہیں ہو تو کیسا ہو سکتا ہے بتائیے؟ کہیں پر ایسا یہ بات ہو سکتی ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر صرف بچوں کو لے لیا جائے،
اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میرے اہل و عیال ہے، یہ میرے اہل و بیت ہیں، یہ جو ہے غلط جو ہے نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت صرف یہ 4 حضرات، یہ حضرات بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کا جو ہے اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور بڑا ہی جو ہے ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اس سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں اور جو ہے خلفائے راشدین ہیں، ان کا بھی کیا مقام و مرتبہ تھا۔ وہ لوگ بھی جو ہے ان میں سے کئی ایک تو ایسے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جو ہے ان کی نسبتیں تھیں، ان کی خرابتیں تھیں، ان کے تعلقات تھے، اور پھر وہ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی جو ہے جو کام کاج ہیں جو اسلام کے تعلق سے انہوں نے جو کام کیے تھے، ان کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، امت میں سب سے بلند مقام ہے ان کا، اور ان کے مقام تک کوئی انہیں امت کا بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے ان کے پیروں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان کے تعلق سے زبان کھولنا، ان کے تعلق سے اختلافات کرنا، اور ان پر جو ہے انہیں یہ قسم قسم کی باتیں کرنا، یہ کہاں کی جو ہے درست بات ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور ایک بات، یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ شیعہ حضرات کی، یہ اہل بیت جو ہے ان کو انہیں الہی اختیارات کی حامل ہیں یہ، اور یہ معصوم ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ معصوم تو صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتے، اور پھر الہی اختیارات کے حامل سمجھ کر ان کے تعلق سے جو ہے ایسے ہی انہیں خیالات رکھتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایک جو ہے فاسد عقیدہ ان کے پاس ہے، پنچتن پاک جسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ لوگ، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 لوگوں کو شامل کر کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس الہی اختیارات ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں محشر میں بھی، اس وقت بھی جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کسی کو مجال نہیں ہوگی زبان کھولنے کی، اس وقت کے تعلق سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت بھی فیصلوں میں دخل اندازی کریں گے، اور جو ہے اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت ان میں ہے۔ یہ اس قسم کے عقیدے اور فاسد عقیدے رکھتے ہیں، ایسے عقیدے نکال دینا چاہیے جس کسی کے پاس بھی ہو۔ تو اس میں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ داریاں تھیں، ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم میرے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے میرے ساتھ کم از کم تعاون کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور پھر ایک اصول اللہ تعالیٰ نیکی کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو ہم اس کو جو ہے نہ صرف اتنا دیں گے بلکہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، یا مزید اور نیکیاں کرنے کی جو ہے اس کو جو ہے طاقت دے دیں گے، اور اس کو جو ہے توفیق دے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، اور نیکیوں میں مزید زیادہ سے زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں، جس کا ذکر مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، اور پھر فرما دیا گیا 2 صفتیں اسماء الحسنی میں سے لا کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور اس کے پاس آنا چاہے گا اور نیکیوں کے کام کرے گا تو پھر وہ بڑا ہی قدردان ہے، شکور ہے، یعنی وہ ناقدری نہیں کرے گا اپنی بندوں کی، بلکہ جو ہے ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں یا 700 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمائے گا۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑ رکھی ہیں؟ اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر مہر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیا کرتے ہیں اور اپنے کلام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دکھاتے ہیں، بے شک وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اس میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے تھے اور اس کو جھوٹا کہتے تھے اور اللہ کے کلام کو ماننا نہیں چاہتے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے یہ لوگ آپ کے تعلق سے ایسا کہتے ہیں کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں اور یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں کی نبوت کی سچائی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے کام ان کے ہاتھوں پر کر دیتے ہیں، خرق عادت کام، جو عام طور پر انسان کی عادت میں شامل نہیں ہے، جو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزات نبیوں کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر اپنی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جادوگر اور ساحر جو ہوتے ہیں
وہ بھی اپنے جادو کے زور پر کچھ نہ کچھ تماشے دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے بظاہر ایسا دکھتا تھا کہ معجزہ اور جو ہے یہ جادو دونوں برابر برابر ہے، ظاہری طور پر ایسا دکھتا تھا، اور یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اور ارادے اور اذن کے بغیر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے جادو السحر ہو یا کرتب شعبدہ بازی ہو ان لوگوں کی، تو یہ دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت حاصل ہونا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن دونوں میں فرق دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا کہ نبی جو ہے جو اللہ کے نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے تو پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے، تو وہ معجزہ اپنی قوم کو دکھاتے، لیکن جو غیر نبی ہوتے اور اگر وہ بھی دعویٰ کر لیتے تو پھر جو سحر اور جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی تھی کچھ مصلحتاً، یعنی جادو اور سحر کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے وہ امتحان اور آزمائش کے طور پر ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیتے ہیں، جبکہ وہ باطل ہے اس کے باوجود بھی وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتا ہے، نبوت کے ساتھ چلتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیے جادو اور سحر اور کذب جو ہے وہ چلتے ہی رہتا ہے، اس کو اجازت دے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اگر کبھی کوئی دعویٰ کر دے دعوی نبوت تو پھر دعوی نبوت کے ساتھ معجزات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ معجزات نہیں دکھلا سک رہا ہے تو پھر جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نبی سچا نبی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ساحر اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے جادو کے زور پر بہت سی چیزیں دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی اگر وہ دعوے نبوت کر لیا تو پھر وہ اس کا جو ہے سحر اللہ تعالیٰ توڑ ڈالتے ہیں، اس وقت اس کا سحر نہیں چل سکتا، اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب پیغمبر آیا کرتے تھے، اب تو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ چکے ہیں دنیا میں، اس کے بعد اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو وہ اس کی ٹیسٹنگ تو باقی نہیں بچی۔ ہم کو جو ہے قرآن کا یہ عقیدہ ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے۔ اس وقت جب نبیوں کے آنے کا سلسلہ تھا تو اس وقت یہ تحقیقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا تھا کہ اگر جو ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو معجزہ دکھانا ہوگا، وہ اگر معجزہ نہیں دکھا سکتا، یعنی جو کرتب وغیرہ جو دکھاتا تھا تو وہ بھی نہیں دکھا سکتا اس وقت، اگر نبوت کا دعویٰ کر لینے کے بعد وہ سارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو جو دے کر رکھے تھے وہ سلب کر لیتے ہیں، وہ جادو اور سحر بھی دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر دیے تھے اس میں کہ اگر کوئی یہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو آپ جو ہے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے بہت یعنی واضح عقیدہ پیش کر دیے ہیں، اور جو ہے سورہ حاقہ 29ویں پارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتا دیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی اگر اس کے تعلق سے اگر ایسا کہتے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، بڑے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات کہے ہیں کہ اگر نبی جو ہے ہمارے تعلق سے کچھ منسوب کر دیتے کوئی ایسی ویسی بات جو ہم نے نہیں کہی ہے ہماری طرف، تو پھر ہم ان کے داہنے ہاتھ سے جو ہے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، ان کی جان رک جو تھی اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کو بچا سکے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، آخری میں یہی فرما دیا کہ تم میں سے کوئی ان کو ہماری طرف سے جو ہلاکت ہونے والی تھی اس سے بچا نہیں سکتا۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی جو ہے شہرک کو کاٹ ڈالتے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا کہ اگر کوئی ان کے طرف جو ہے کوئی ایسی بات منسوب کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا، یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنے پاک کلام میں بھی جو ہے ان کے نبی ہونے کی تائید کرتے ہیں اور پھر ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا گیا تھا وہ خود ایک بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جس کے بارے میں جو ہے چیلنج کر دیا گیا شروع سے آج تک، اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا کہ کوئی اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر لانے پر جو ہے قادر نہیں ہے، عاجز ہیں ساری دنیا اور ساری قوم، آج تک بھی جو ہے وہ اس کے تعلق سے چیلنج کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا اس سے آپ سچے نبی ہیں، اور آپ نے جو نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، جو وہی آنے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بالکل سچا اور درست ہے، لہٰذا آپ کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ افتراء کرتے ہیں، آپ سچے نبی نہیں ہیں، تو یہ الزامات بالکل غلط ہیں، غیر درست ہیں، اور ایسا کہنے
کرنے والا گمراہ ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور وہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو درگزر فرماتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ توبہ کی بات کر رہے ہیں۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے اس بات کا تہیہ کر کے کہ میں آئندہ جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، عزم و ارادے کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبۃ نصوحہ جسے کہا جاتا ہے، سچی توبہ، خالص توبہ، یعنی خالص توبہ یہ ہے کہ نہ صرف گناہوں سے رک جائے بلکہ آئندہ بھی نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، اور اگر کوئی آئندہ ایسا کرتے جا رہا ہے، انہیں توبہ بھی کر لیا ہے اور پھر گناہ بھی جاری و ساری ہے، معصیت بھی جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مسلسل پڑا ہوا ہے، تو یہ توبہ نہیں بلکہ توبہ کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو بالکل بھی قبول نہیں فرماتے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی مہربانی سے مقررہ اجر سے زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو اس کے ایمان والے بندے ہیں ان کی نہ صرف جو ہے عبادتوں کو قبول کرتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو اور ان کی حاجتوں کو، ان کی آرزوؤں اور خواہشوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے اور مزید ان کو عطا فرما دیتا ہے، ان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا۔ اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا جو ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی بیابان جنگل میں جا رہا تھا، اس کا سارا سامان لٹ گیا اور گم ہو گیا، اس کی سواری بھی چلی گئی اور کھانے پینے کا سامان بھی چلا گیا، وہ مایوس ہو کر ایک جگہ لیٹ گیا اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سارا سامان واپس آ گیا ہے، اس کی سواری بھی واپس آ گئی، تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں یہ کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی غلطی کر بیٹھتا ہے، ایسی غلط بات تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔